اب ہم توحید الاسماء و صفات میں ہیں. اس باب میں بیچ میں اہل سنت ہے، کیونکہ اہل سنت اہل الوسط اہل الاعتدال ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور افراد تفریط کے کرنے والے گروہ وہ دائیں بائیں ہیں. تو اہل سنت کا طریقہ کیا ہے اس میں؟ اہل سنت جو ہے اس بات کرتے ہیں اسماء و صفات میں، ان کے نزدیک اس بات ہے، یعنی اس بات ہر اس نام کا اور صفت کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے اپنے بارے میں، یا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کوئی نام یا صفت ذکر کی ہے، اہل سنت اس کو اسی طرح مانتے ہیں، اسی لفظ کے ساتھ، اسی معنی کے ساتھ جو اس لفظ کا معنی ہے اس کا اس بات کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور معنی میں کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ یہ معنی اللہ عالم، اس کو تفویض کہتے ہیں. معنی کا جس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے کہا صفت استوا کے بارے میں الاستواء معلوم، کیونکہ استوا آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، تو یہ تو عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ قرآن کی کوئی نص ایسے، یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں، نصوص جو ہیں اسماء و صفات کے بارے میں ساری محکم ہیں، ان کے معانی جو ہیں یہ صحابہ کرام آیات صفات اور اسماء و صفات کے بارے میں جو نصوص ہیں ان کے معانی فقہ سے بھی زیادہ سمجھتے تھے. فقہ میں تو پھر بھی آپ کے علم کوئی علماء ہیں، کوئی عامی لوگ ہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معانی فقہ سے زیادہ سمجھتے تھے. جس طرح آج ہم لوگ فقہ کے اوپر زور دیتے ہیں اور فقہ کے علم کو ایک بڑی ترجیح دیتے ہیں، تو صحابہ کرام کی فقہ اکبر جو تھی وہ اللہ کے بارے میں معرفت تھی، اور اللہ کی معرفت بغیر اسماء و صفات کے نہیں ہو سکتی. تو جو معنی بنتا ہے اس معنی کا بھی اس بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ عالم معنی جو ہے کہیں گے اللہ کو پتہ اس کا معنی. ہاں کیفیت کے بارے میں، اس صفت کی کیفیت کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کا اللہ ہی کو پتہ ہے، کہ اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، اور اس لیے کیفیت کا بیان کرنا اللہ کے اسماء و صفات میں یہ اہل سنت کے عقیدے کی مخالفت ہے. تو اثبات ما وصفہ اللہ، اثبات ما اثبتہ اللہ سبحانہ تعالی لنفسہ، یعنی یہ مختصراً ہم عقیدہ جب پڑھتے ہیں توحید اسماء و صفات کی تعریف کیا ہے؟ اثبات ما اثبتہ اللہ، اثبات ما اثبتہ اللہ سبحانہ وتعالی لنفسہ، ووصفہ بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں ہیں، ما اثبتہ اللہ، اثبات ما اثبتہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی اثبات ما
वसफ़ अल्लाहु बिही नफ्सहू। इसको दोबारा मैं लिखूं, इस्बातु मा वसफ़ अल्लाहु बिही नफ्सहू। व वसफ़हू बिही रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी ज़ात के लिए जो भी वस्फ़ बयान किया है उसका इस्बात करना, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो भी वस्फ़, उसका वस्फ़ जिस चीज़ के साथ बयान किया है उसका इस्बात करना, यानी जिस लफ्ज़ के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का वस्फ़ बयान किया है उसका इस्बात करना। लेकिन नफ़ी किस चीज़ की है? मिन गैरि तातीलिन वला तकयीफ़िन, मिन गैरि तातीलिन वला तअवीलिन। दूसरा जुमला वला तकयीफ़िन वला तमसीलिन। इस पर तफसील से बात हो चुकी है पिछली 2 क्लासों में। ये है अहले सुन्नत का मुख्तसरन अक़ीदे का बयान। तो इनके इस तरफ जो हैं, तो अहले सुन्नत इस बात करते हैं, जो अहले बिदअत हैं, जो मुखालिफीन हैं, अक्सरियत उनकी वो नफ़ी करते हैं। उनकी तौहीद है नफ़ी, अहले सुन्नत की तौहीद है इस बात। तो जो नफ़ी करते हैं उन्हें नुफ़ात कहते हैं, अन्नुफ़ात। अन्नुफ़ात यानी अल-मुअत्तिला। वो लोग जो तातील करते हैं सिफ़ात की या नफ़ी करते हैं। अन्नाफ़ी उसकी जम है अन्नुफ़ात। जैसे हम कहते हैं अद्दाई अद्दुआत, अलक़ादी अलक़ुदात। अन्नाफ़ी ये लफ्ज़ नाफ़ी है, नफ़ी करने वाला एक शख्स, इसकी जमा अन्नुफ़ात। अन्नुफ़ातु वो लोग जो नफ़ी करते हैं, लेकिन उनके दरजात हैं, एक ही मसलक के लोग नहीं हैं। ये इनके मुख्तलिफ मसालिक हैं, जिनको हम 4 गिरोहों में तकसीम करते हैं। ये 4 किस्म के हैं। पहली किस्म है अल-जहमिया। अल-जहमियतु। दूसरा दर्जा है अल-मुअतज़िला। ये चैप्टर है अस्मा व सिफ़ात का। सिर्फ हम यहाँ जहमिया मुअतज़िला इन फ़िरक़ों का अक़ीदा तौहीद अस्मा व सिफ़ात के बारे में वो ज़िक्र कर रहे हैं, वरना इनके और भी अक़ायद हैं बातिल। अल-मुअतज़िलतु। तीसरा गिरोह है अल-अशाइरा। अल-अशाइरतु वल मातुरीदियतु। वल मातुरीदिय्यह। चौथा गिरोह है अल-फ़लासिफ़ा। अल-मुतफ़लसिफ़ा हम लिखते हैं, आपके आसानी के लिए मैंने अल-फ़लासिफ़ा लिखा है। मुतफ़लसिफ़ा मतलब फ़लसफ़ी बनने चले हैं। वो मुसलमान भी हैं और इस्लाम का भी दावा करते हैं और फ़लसफ़ी बनने का तकल्लुफ़ करते हैं। एक होता है आलिम, साहिब इल्म। एक है मुतआलिम, जो साहिब इल्म नहीं है लेकिन आलिम बनकर दिखाता है। आलिम बनकर दिखाता है कि मैं आलिम हूँ, फ़क़ीह हूँ, मुज्तहिद हूँ। इसी तरह एक फ़क़ीह है, एक है मुतफ़क़्क़िह। तो ये मुतफ़लसिफ़ा मतलब फ़लासिफ़ा के 4 गिरोह हैं, 3 गिरोह हैं असल में कुफ़ार के अंदर। मैं ये थोड़ा सा
حاشیہ سمجھ لیں اس کو. فلاسفہ کا آپ کو بہت شوق ہے فلاسفہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، اس لیے فلاسفہ جو ہے نا یہ 4 گروہ ہیں. الدہریون، الوجودیون، المؤلہہ، اور چوتھا گروہ ہے المتفلسفہ. متفلسفہ یعنی یہ اسلام کا دعویٰ، اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنی مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں میں ان کا شمار ہے. یہ 3 غیر مسلمین میں ہیں. یہ 2 جو ہیں، یہ 2 گروہ یہ ملاحدہ ہیں، ملحدین، الملاحدہ. یہ ملاحدہ کی 2 قسم ہیں، فلسفی ملحد، فلسفی الہیات پر ایمان رکھنے والا. 2 قسم کا فلسفی ہے غیر مسلم میں. ایک فلسفی ہے ملحد جو خالق کے وجود کا منکر ہے، اس کی 2 قسمیں، دہری اور وجودی. اور ایک فلسفی ہے جو الہیات پر ایمان رکھتا ہے، یعنی خالق مخلوق کا کنسپٹ ہے اس کے پاس لیکن ہے غیر مسلم، اور وہ الہیات کے بارے میں بات کرتا ہے. فطرت اور ما وراء الطبیعہ، یعنی الہیات کو اس معنی میں لیتا ہے کہ جو ایک ہے نیچر، فطرت، اس کو وہ مخلوق ہے، اور ایک ہے ما وراء الطبیعہ، یعنی اس سے پہلے کیا تھا. اس طبیعہ یعنی طبیعیات ہے نا، فزکس میں آپ پڑھ دیں، نیچر سے پہلے کیا تھا، اس کو الہیات کا عقیدے کا نام دیتا ہے. تو اس کو اسی لیے المؤلہہ کہ جو خالق کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان کے پاس بحث پائی جاتی ہے خالق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں. تو اصل میں 2 قسم کے فلاسفہ ہیں، ملحد اور الہیات پر کے بارے میں بحث کرنے والے. تو یہ جو ملحد ہیں یہ 2 قسم کے ہیں. ملحد کی جو مشترکہ چیز ہے وہ خالق کے وجود کے منکر ہیں. تو وہ 2 قسم کے، دہری اور وجودی. اور یہ جو متفلسفہ ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور لیکن اپنا سارا نظریہ، سارا ان کا جو مواد ہے ان کے پاس، وہ سارا انہی سے لیتے ہیں، انہی کفار سے لیتے ہیں. اور پھر یہ اسلام کے نظریات پر، اسلام کے جو اصول ہیں، ہر اصول پر ان کا ایک تیر ہے. عقائد پر بھی، اور جو ارکان اسلام ہیں ان پر بھی، ارکان ایمان ہیں ان پر بھی، ہر جگہ ان کا اپنا ایک کفریہ نظریہ ہے. اس لیے ائمہ اہل سنت نے ان کی تکفیر کی ہے، اور جہمی انہی سے آئے ہیں. یہ جہمیہ جو ہے انہی سے ہیں. تو یہ متفلسفہ ہیں، فلاسفہ نہیں، متفلسفہ. فلاسفہ جب کہیں گے تو کفار غیر مسلم آ جائیں گے. متفلسف مطلب فلسفی نہیں ہے، تکلف سے فلسفیوں کے پیچھے چل رہا ہے مسلمان ہونے کے باوجود. دین اس کا اسلام ہے. الجہمیہ. اب ہمارا ٹاپک ہے توحید اسماء و صفات، کیونکہ اللہ کی توحید 3 قسم کی ہے نا. اللہ کو ایک ماننا 3 چیزوں میں، اس کے افعال میں ایک ماننا، جہاں ہم صرف اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں صرف، کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے. تو اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. پیدا کرتا ہے، وعلیکم السلام، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، رزق دیتا ہے،
تدبیر کرتا ہے، ہر کام میں اپنی مشیت چلاتا ہے. ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے. چاہے شریعت کا حکم ہو تو وہی اسی کا حکم شریعت بنتا ہے، یا تقدیر ہو، قدری ہو. بہرحال یہ بحث جو ہے یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے کہ ان سارے افعال میں اللہ کو ایک ماننا. دوسری قسم ہے کہ توحید الوہیت، کہ وہ مستحق ہے عبادت کا، عبادت اس کا حق ہے، اور یہ عبادت بندوں کے افعال ہیں. تو بندوں کے افعال پر جب بحث ہوتی ہے توحید کے نقطہ نظر سے، ہمارے اعمال پر، ہمارے اقوال پر، ہمارے دل کے افعال ہیں، باطن، ظاہر اور اقوال، اس پر جب توحید کے نقطہ نظر سے بحث ہوتی ہے تو اسے توحید عبادت کہتے ہیں. تو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اللہ کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اور تو اس ٹاپک میں، توحید اسماء و صفات میں ضروری ہے کہ ہم ہر اس نام اور صفت کا اس بات کریں جو اللہ نے اپنے لیے ذکر کی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. لیکن شرط ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے بچتے ہوئے، کیونکہ یہ لوگ بھی، ان کا ٹاپک بھی توحید اسماء و صفات ہے، اور ان کی توحید ہے ہی اسماء و صفات میں الحاد. یہ سارے الحاد کرتے ہیں توحید اسماء و صفات میں. تو الحاد سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے یہ سیفٹی ہے، یہ سیفٹی پن ہے عقیدہ اسلامی عقیدے کی، کہ آپ اس سے بچیں گے تو پھر آپ کا عقیدہ سالم رہے گا. قرآن جتنا مرضی پڑھ لیں، نہ آپ کو تدبر قرآن نصیب ہوگا، نہ آپ کو عقیدہ آپ کا سلیم ہے، قلب سلیم جو ہے نا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس کے لیے شرط ہے کہ قلب میں تو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے میں 100 خرابیاں ہیں، تو کس طرح قلب سلیم؟ بس قلب سلیم کا مطلب آنسو بہہ رہے تھے ساری زندگی، نمازیں پڑھتے رہے اور دل میں اللہ کے بارے میں جہالتیں، زبان سے اللہ کے بارے میں جہالتیں بیان کرتے رہے. تو یہ جو عقیدے کا علم ہے، اس کے بغیر دل کی صفائی نہیں ہوتی. تو یہ ہم اس پر کافی بحث کر چکے ہیں. اور اس طرف جو ہے، دوسری طرف جو اہل سنت کے دوسری طرف جو ہیں، افراط تفریط ہوتا ہے نا، دوسری طرف جو فرقہ ہے وہ ہے المشبہہ. المشبہہ، ان کو المجسمہ بھی کہتے ہیں. المجسمہ، مشبہہ مطلب یہ لوگ نفی نہیں کرتے، کسی بھی صفت کی نفی نہیں کرتے، کہیں بھی انکار نہیں کرتے. اہل سنت کی طرح تمام اسماء و صفات کا اس بات کرتے، لیکن ان کے اندر جو گمراہی ہے وہ اللہ کی صفات کی کیفیت بے دھڑک بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے یا مخلوق کو اللہ سے تشبیہ دینا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دینا، کیا کسی بھی چیز میں اس کی مماثلت مخلوق سے کرنا، یہ کفر ہے، اور یہ ان کا کام ہے. تشبیہ 2 طرح کی ہے، تشبیہ الخالق بالمخلوق، تشبیہ المخلوق بالخالق. تشبیہ جو ہے تشبیہ الخالق بالمخلوق، اور تشبیہ المخلوق بالخالق. تشبیہ الخالق بالمخلوق مطلب القرآن میں آیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ چڑھا، عرش سے اوپر چڑھا. اور حدیث میں ینزل ربنا الی سماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی صفت فعلیہ
دو قسم کی صفات ہیں، ذاتیہ فعلیہ۔ تو اللہ کی ذاتی صفت اس کی مثال ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، بلند و بالا ہے، سبحان ربی العلیٰ العلیٰ، یعنی اس کی صفت علو ہے، یہ صفت ذاتیہ ہے۔ عرش تو مخلوق ہے، ایک مخلوق کا ایک وقت ہے، ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے۔ اللہ نے عرش پیدا کیا اور پھر اس کی صفت فعلیہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر چڑھ گیا۔ مطلب یہ نہیں کہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا، سلف کا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، فوق العرش، مطلب عرش سے اوپر ہے، یعنی اس کی صفت ذاتیہ کہ فوقیت ہے، یعنی علو ہے، اللہ عالی ہے، بلند و بالا ہے، اور اپنی مخلوق سے بائن ہے، یعنی جدا ہے، مخلوق سے متصل نہیں ہے۔ اور عرش العظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا العرش العظیم، اس کی نسبت اپنی طرف کی، رب العرش العظیم، کہ عرش عظیم جو ہے اس سے بڑی مخلوق نہیں ہے دنیا میں کوئی، کائنات میں، بلکہ ساری جو کائنات ہے، جس کائنات کا ہم ایک حصہ ہیں، یہ کائنات اس عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے چھوٹا سا رنگ، بلکہ عرش تو بعد کی بات ہے، جو کرسی ہے اس کے سامنے یہ ساری کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، آسمان زمین اور جو کچھ بھی دونوں آسمان زمین کے بیچ میں ہے، یہ عرش کے سامنے ایک چھوٹے سے رنگ جو ہم پہنتے ہیں، ایسے ہے جیسے چھوٹا سا رنگ، یہ رنگ جو ہے ہم پھینک دیں صحرا میں، ایک بڑے صحرا میں، کہاں نظر آئے گا؟ ایک میدان گراؤنڈ میں پھینک دے تو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ تو کرسی کے سامنے اس کی ایسی حیثیت ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے، وہ کرسی جس کے سامنے کائنات ایک رنگ کی طرح ہے صحرا میں پڑی ہوئی، اور وہ کرسی عرش کے سامنے ایسے، اور وہ عرش مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے۔ عرش سے بھی اگر آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا اوپر ہے۔ عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، عرش ساری مخلوقات کی چھت ہے، حتیٰ کہ جنت فردوس بھی عرش کے نیچے ہے، جنتیں بھی عرش کے نیچے، اور جنت بھی مخلوق ہے، جتنے بھی درجات ہیں وہ بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے فوقیت، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور استواء علی العرش، عرش سے اوپر اللہ کا چڑھنا، یہ صفت فعلیہ ہے۔ اور مطلب پھر تشبیہ کیسے کرتے ہیں یہ؟ مطلب اللہ کے نبی نے کہا آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو اس نزول، صفت نزول، نیچے اترنا، مطلب اس نزول کا مطلب نیچے اترنا، نیچے اترنے کو مخلوق کے نیچے اترنے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر چڑھنے کو مخلوق جیسے کہیں کسی چیز سے اوپر چڑھتی ہے، یہ کیفیت بیان کرنا یا تشبیہ دینا، مماثلت بیان کرنا، یہ کفر ہے۔ اس کا ہم تصور بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر، جیسے اسے ایک آدمی نے پوچھا، اس نے جان بوجھ کر پوچھا امام مالک رحمہ اللہ سے، کیف الاستواء، عرش سے اوپر کس طرح چڑھے اللہ تعالیٰ، اس طرح پوچھ رہے ہیں وہ۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، الاستواء معلوم، جو اللہ نے فرمایا وہ کوئی فلسفہ فرمایا بھی جس کے لیے آپ کو بہت سارے قضیے بنانے پڑیں گے، پھر نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم آپ کو بولا جو ہے اللہ عرش سے اوپر چڑھ گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے بس، اس پر والایمان بہ واجب، ایمان اس پر لانا واجب ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی چیزیں سوچنا، سوالات پیدا کرنا کہ اچھا عرش سے پہلے پھر کہاں تھا، عرش مطلب عرش پہ چڑھنے سے پہلے کہاں تھا، نعوذ باللہ، یہ سارے سوالات بدعت ہیں۔ بدعت کا مطلب یہ غیر شرعی ہیں، حرام ہیں۔ اور امام مالک نے کہا مجھے تم بدعتی لگ رہے ہو، اور تھا ہی وہ بدعتی، اس کو مسجد نبوی سے دھتکار کے نکالا۔ تو اس طرح کے سوالات پیدا کرنا، کیونکہ یہ گمراہی کی دلیل ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین عرب تھے، فصحاء العرب، یعنی جن کو عربی اچھی طرح آتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر دم ہے تو ایک آیت لے آؤ۔ ان کے اندر بہت دم تھا عربی زبان، فصاحت بلاغت کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا۔ لیکن قرآن کے معاملے میں وہ بے بس تھے، کیونکہ یہ تو کلام اللہ ہے، ایسا دم ان کے اندر نہیں تھا۔ باقی فصاحت و بلاغت کی آخری منزل مقام تک پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ۔ ان لوگوں نے بھی ایسا اعتراض نہیں کیا، جو کوئی اعتراض جانے نہیں دیتے تھے ہاتھ سے، ان لوگوں نے بھی ایسے سوالات نہیں اٹھائے۔ تو ایک گمراہ آدمی اسلام لانے کے بعد، وہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ ایسے سوالات اٹھاتا ہے تو یہ اس کی گمراہی کی انتہا ہے کہ وہ اعتراضات جو کفار کو نہیں سوجے، جو کہ فصیح بلیغ لوگ تھے۔ تو بہرحال تشبیہ الخالق بالمخلوق، یعنی اللہ کے بارے میں ایک چیز پڑھی، اللہ کے بارے میں علم آیا، اس کی صفات کا اس بات کیا اور اس کی تشبیہ مخلوق سے کر دی۔ تشبیہ المخلوق بالخالق، جیسے صوفی لوگ تو اصل میں دو قسم کے فلاسفہ ہیں، ملحد اور الہیات پر کے بارے میں بحث کرنے والے۔ تو یہ جو ملحد ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ ملحد کی جو مشترکہ چیز ہے وہ خالق کے وجود کے منکر ہیں، تو وہ دو قسم کے، دہری اور وجودی۔ اور یہ جو متفلسفہ ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور لیکن اپنا سارا نظریہ، سارا ان کا جو مواد ہے ان کے پاس، وہ سارا انہی سے لیتے ہیں، انہی کفار سے لیتے ہیں، اور پھر یہ اسلام کے نظریات پر، اسلام کے جو اصول ہیں، ہر اصول پر ان کا ایک تیر ہے، عقائد پر بھی، اور جو ارکان اسلام ہیں ان پر بھی، ارکان ایمان ہیں ان پر بھی، ہر جگہ ان کا اپنا ایک کفریہ نظریہ ہے۔ اس لیے ائمہ اہل سنت نے ان کی تکفیر کی ہے، اور جہمی انہی سے آئے ہیں، یہ جہمیہ جو ہے انہی سے ہیں۔ تو یہ متفلسفہ ہیں، فلاسفہ نہیں، متفلسفہ۔ فلاسفہ جب کہیں گے تو کفار غیر مسلم آ جائیں گے۔ متفلسف مطلب فلسفی نہیں ہے، تکلف سے فلسفیوں کے پیچھے چل رہا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، دین اس کا اسلام ہے، الجہمیہ۔ اب ہمارا ٹاپک ہے توحید اسماء و صفات، کیونکہ اللہ کی توحید تین قسم کی ہے نا، اللہ کو ایک ماننا تین چیزوں میں، اس کے افعال میں ایک ماننا، جہاں ہم صرف اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں صرف، کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پیدا کرتا ہے، وعلیکم السلام، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، رزق دیتا ہے، تدبیر کرتا ہے، ہر کام میں اپنی مشیت چلاتا ہے، ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے، چاہے شریعت کا حکم ہو تو وہی اسی کا حکم شریعت بنتا ہے، یا تقدیر ہو، قدری ہو۔ بہرحال یہ بحث جو ہے یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے، کہ ان سارے افعال میں اللہ کو ایک ماننا۔ دوسری قسم ہے کہ توحید الوہیت، کہ وہ مستحق ہے عبادت کا، عبادت اس کا حق ہے، اور یہ عبادت بندوں کے افعال ہیں۔ تو بندوں کے افعال پر جب بحث ہوتی ہے توحید کے نقطہ نظر سے، ہمارے اعمال پر، ہمارے اقوال پر، ہمارے دل کے افعال ہیں، باطن، ظاہر اور اقوال، اس پر جب توحید کے نقطہ نظر سے بحث ہوتی ہے تو اسے توحید عبادت کہتے ہیں۔ تو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اللہ کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس ٹاپک میں، توحید اسماء و صفات میں ضروری ہے کہ ہم
ہر اس نام اور صفت کا اس بات کریں جو اللہ نے اپنے لیے ذکر کی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، لیکن شرط ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے بچتے ہوئے، کیونکہ یہ لوگ بھی، ان کا ٹاپک بھی توحید اسماء و صفات ہے، اور ان کی توحید ہے ہی اسماء و صفات میں الحاد، یہ سارے الحاد کرتے ہیں توحید اسماء و صفات میں۔ تو الحاد سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے یہ سیفٹی ہے، یہ سیفٹی پن ہے عقیدہ کی، عقیدہ اسلامی عقیدے کی، کہ آپ اس سے بچیں گے تو پھر آپ کا عقیدہ سالم رہے گا۔ قرآن جتنا مرضی پڑھ لیں، نہ آپ کو تدبر قرآن نصیب ہوگا، نہ آپ کو عقیدہ آپ کا سلیم ہے، قلب سلیم جو نا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کے لیے شرط ہے کہ قلب میں تو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے میں 100 خرابیاں ہیں، تو کس طرح قلب سلیم؟ بس قلب سلیم کا مطلب آنسو بہہ رہے تھے ساری زندگی، نمازیں پڑھتے رہے اور دل میں اللہ کے بارے میں جہالتیں، زبان سے اللہ کے بارے میں جہالتیں بیان کرتے رہے، تو یہ جو عقیدے کا علم ہے، اس کے بغیر دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم اس پر کافی بحث کر چکے ہیں، اور اس طرف جو ہے، دوسری طرف جو اہل سنت کے دوسری طرف جو ہیں افراط تفریط ہوتا ہے نا، دوسری طرف جو فرقہ ہے وہ ہے المشبہہ، المشبہہ، ان کو المجسمہ بھی کہتے ہیں، المجسمہ، مشبہہ مطلب یہ لوگ نفی نہیں کرتے، کسی بھی صفت کی نفی نہیں کرتے، کہیں بھی انکار نہیں کرتے، اہل سنت کی طرح تمام اسماء و صفات کا اثبات کرتے، لیکن ان کے اندر جو گمراہی ہے وہ اللہ کی صفات کی کیفیت بے دھڑک بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے یا مخلوق کو اللہ سے تشبیہ دینا یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دینا، کیا کسی بھی چیز میں اس کی مماثلت مخلوق سے کرنا یہ کفر ہے، اور یہ ان کا کام ہے۔ تشبیہ 2 طرح کی ہے، تشبیہ الخالق بالمخلوق، تشبیہ المخلوق بالخالق۔ تشبیہ جو ہے تشبیہ الخالق بالمخلوق، اور تشبیہ المخلوق بالخالق۔ تشبیہ الخالق بالمخلوق مطلب القرآن میں آیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ چڑھا، عرش سے اوپر چڑھا، اور حدیث میں ینزل ربنا الی سماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی صفت فعلیہ، 2 قسم کی صفات ہیں، ذاتیہ فعلیہ۔ تو اللہ کی ذاتی صفت اس کی مثال ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، بلند و بالا ہے، سبحان ربی الاعلی، الاعلی، یعنی اس کی صفت علو ہے، یہ صفت ذاتیہ ہے۔ عرش تو مخلوق ہے، ایک مخلوق کا ایک وقت ہے، ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے۔ اللہ نے عرش پیدا کیا اور پھر اس کی صفت فعلیہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر چڑھ گیا، مطلب یہ نہیں کہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا، سلف کا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، فوق العرش مطلب عرش سے اوپر ہے، یعنی اس کی صفت ذاتیہ کہ فوقیت ہے، یعنی علو ہے، اللہ عالی ہے، بلند و بالا ہے، اور اپنی مخلوق سے بائن ہے، یعنی جدا ہے، مخلوق سے متصل نہیں ہے۔ اور عرش العظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا العرش العظیم، اس کی نسبت اپنی طرف کی، رب العرش العظیم، کہ عرش عظیم جو ہے
اس سے بڑی مخلوق نہیں ہے دنیا میں کوئی، کائنات میں، بلکہ ساری جو کائنات ہے، جس کائنات کا ہم ایک حصہ ہیں، یہ کائنات اس عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے چھوٹا سا رنگ، بلکہ عرش تو بعد کی بات ہے، جو کرسی ہے اس کے سامنے یہ ساری کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، آسمان زمین اور جو کچھ بھی دونوں آسمان زمین کے بیچ میں ہے، یہ عرش کے سامنے ایک چھوٹے سے رنگ جو ہم پہنتے ہیں، ایسے ہے جیسے چھوٹا سا رنگ، یہ رنگ جو ہے ہم پھینک دیں صحرا میں، ایک بڑے صحرا میں، کہاں نظر آئے گا؟ ایک میدان گراؤنڈ میں پھینک دے تو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ تو کرسی کے سامنے اس کی ایسی حیثیت ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے، وہ کرسی جس کے سامنے کائنات ایک رنگ کی طرح ہے صحرا میں پڑی ہوئی، اور وہ کرسی عرش کے سامنے ایسے، اور وہ عرش مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے۔ عرش سے بھی اگر آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا اوپر ہے۔ عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، عرش ساری مخلوقات کی چھت ہے، حتیٰ کہ جنت فردوس بھی عرش کے نیچے ہے، جنتیں بھی عرش کے نیچے، اور جنت بھی مخلوق ہے، جتنے بھی درجات ہیں وہ بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے فوقیت، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور استواء علی العرش، عرش سے اوپر اللہ کا چڑھنا، یہ صفت فعلیہ ہے۔ اور پھر تشبیہ کیسے کرتے ہیں یہ؟ مطلب اللہ کے نبی نے کہا آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو اس نزول، صفت نزول، نیچے اترنا، مطلب اس نزول کا مطلب نیچے اترنا، نیچے اترنے کو مخلوق کے نیچے اترنے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر چڑھنے کو مخلوق جیسے کہیں کسی چیز سے اوپر چڑھتی ہے، اس سے یہ کیفیت بیان کرنا یا تشبیہ دینا، مماثلت بیان کرنا، یہ کفر ہے۔ اس کا ہم تصور بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر، جیسے اسے ایک آدمی نے پوچھا، اس نے جان بوجھ کر پوچھا امام مالک رحمہ اللہ سے، کیف الاستواء، عرش سے اوپر کس طرح چڑھے اللہ تعالیٰ، اس طرح پوچھ رہے ہیں وہ۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، الاستواء معلوم، جو اللہ نے فرمایا وہ کوئی فلسفہ فرمایا بھی جس کے لیے آپ کو بہت سارے قضیے بنانے پڑیں گے پھر نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم، آپ کو بولا جو ہے اللہ عرش سے اوپر چڑھ گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے بس، اس پر والایمان بہ واجب، ایمان اس پر لانا واجب ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی چیزیں سوچنا، سوالات پیدا کرنا کہ اچھا عرش سے پہلے پھر کہاں تھا، عرش مطلب عرش پہ چڑھنے سے پہلے کہاں تھا، نعوذ باللہ، یہ سارے سوالات بدعت ہیں۔ بدعت کا مطلب یہ غیر شرعی ہیں، حرام ہیں۔ اور امام مالک نے کہا مجھے تم بدعتی لگ رہے ہو، اور تھا ہی وہ بدعتی، اس کو مسجد نبوی سے دھتکار کے نکالا۔ تو اس طرح کے سوالات پیدا کرنا، کیونکہ یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین عرب تھے، فصحاء العرب، یعنی جن کو عربی اچھی طرح آتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر دم ہے تو ایک آیت لے آؤ۔ ان کے اندر بہت دم تھا عربی زبان، فصاحت بلاغت کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا۔ لیکن قرآن کے معاملے میں وہ بے بس تھے، کیونکہ یہ تو کلام اللہ ہے، ایسا دم ان کے اندر نہیں تھا۔ باقی فصاحت و بلاغت کی آخری منزل مقام تک پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی ایسا اعتراض نہیں کیا، جو کوئی اعتراض جانے نہیں دیتے تھے ہاتھ سے، ان لوگوں نے بھی ایسے سوالات نہیں اٹھائے۔ تو ایک گمراہ آدمی اسلام لانے کے بعد، وہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ ایسے سوالات اٹھاتا ہے، تو یہ اس کی گمراہی کی انتہا ہے کہ وہ اعتراضات جو کفار کو نہیں سوجے، جو کہ فصیح بلیغ لوگ تھے۔ تو بہرحال تشبیہ الخالق بالمخلوق، یعنی اللہ کے بارے میں ایک چیز پڑھی، اللہ کے بارے میں علم آیا، اس کی صفات کا اس بات کیا اور اس کی تشبیہ مخلوق سے کر دی۔ تشبیہ المخلوق بالخالق، جیسے صوفی لوگ
کہ ان میں ہر ایک آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یہ مطلب حنفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات فقہ حنفی کی لینا فرض عین ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی بات فقہ حنفی کی، میں حنفی ہوں لیکن میں نے فقہ حنفی کی کوئی بات کسی وجہ دلیل کی بنا پر چھوڑ دی اور امام شافعی کا موقف پکڑ لیا تو میں حنفی سے خارج ہو گیا. یہ بھی نہیں ہے مطلب. کل یؤخذ قولہ ویرد، بس یہ اس کی تبلیغ کرنی تھی اہل حدیث نے، بجائے اس کے کہ آپ فقہ حنفی کو ہی جڑ سے اکھاڑنے پر تل جائیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے، ائمہ کی فقہ کو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کا وہ اسی طرح مدون رہے گی اور وہ زندہ رہے گی. چاہے وہ قول جو مرجو تھا، جو آج آپ ہمیں دلیل کے خلاف لگ رہا، وہ بھی کتابوں میں محفوظ رہے گا، وہ نکال نہیں جا سکتا، کیونکہ علم ہے، سلف کا علم ہے. باقی اصل کام تو ہے عقیدے کا کام ہے. تو جہاں سے بہت ساری بد عقیدگیاں آ رہی ہیں یا نیک لوگ ہیں، عابد یعنی اطاعت گزار فرما بردار، کوئی زیادہ نیک ہے، کوئی تو کم نیک ہے، کوئی اور گناہ گار سارے ہی ہیں. فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ بھی مسلمان ہیں. تو یہ اس طبقے اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر اللہ کی صفات اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کی صفات سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں. یا زنادقہ زندیق لوگ اپنے مشائخ کو ان کے اندر اللہ کی ربوبیت اور الوہیت تک سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو. تو دونوں ہی کفر ہے. تو اب ہم نے یہاں بات کی تھی کہ یہ جو 4 نفات معطلہ 4 گروہ ہیں، یہ ان میں سے چوتھے نمبر پر یہ ہے المتفلسفہ، جو کہ اسلام کی طرف منسوب ہیں. یہ باقی 3 جو ہیں یہ غیر مسلم لوگ ہیں. تو یہ اہل سنت کے مقابلے میں یہ 4 گروہ ہیں جو ہر وقت میدان جنگ میں میدان میں اترے رہتے ہیں، ذرا بھی سوئے ہوئے نہیں ہیں. اور اہل سنت کے اندر ان کے کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں جو اہل سنت کو یہ سلانے کے لیے ہر وقت رٹ لگا کر رکھتے ہیں اہل سنت کے بچوں کو کہ یہ تو لوگ ہے ہی نہیں، ان کا ذکر کرنا فضول ہے. بات کرو امریکہ کی، وہ آیا ہوا اسے لڑنا ہے. بات کرو کچھ اور، معیشت میں کی جنگ لگی ہوئی ہے. معیشت میں ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، فیلڈ ہے، ہر کسی کا ایک فیلڈ ہے. تو جو معیشت کے اندر معیشت کا اکنامکس کا جو فیلڈ ہے اس میں کوئی اسرائیلی لگے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے، وہ ہمارے بھائی ہیں. جو میڈیکل میں وہ ہمارے بھائی ہیں، انجینئر فوج کا جو شعبہ وہ ہمارے بھائی ہیں. کفار سے پوچھیں کہ ان کو یہ کس طرح لگتے ہیں. تو جو داعی لوگ ہیں، علماء اور طلباء، ان کا فیلڈ یہ ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کریں عقیدے میں. عقیدے کے ساتھ ہی آپ اسلام کی دعوت اسلام کو پیش کر سکتے ہیں. عقیدہ کے علم کے ساتھ ہی اسلام کا صحیح تصور سمجھ آتا ہے، ورنہ بد عقیدگیوں کی موجودگی میں اسلام صحیح سمجھ نہیں آتا. تو بہت سارے لوگ یہاں سے آتے ہیں اس طرف دھوکہ دینے کے لیے اور لوگ طلباء کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ وقت عقیدے کی باتیں کرنے کا نہیں ہے. بلکہ اب سلفی علماء ٹارگٹ ہوتے ہیں بیچ میں ہی رہنے والوں کے، ہمارے بیچ میں ہی ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بھی تو سلفی ہیں، اور سلفی علماء پر تیر چلاتے ہیں کہ ان کو سوائے عقیدے کا کچھ اور کام نہیں ہے. اور عقیدہ میں معتزلہ کہاں ہے یہاں، جبکہ ساری بدعقیدگیاں موجود ہیں. اور یہی بدعقیدگیاں ان حالات کا سبب ہے جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں. امت اسلامیہ کی پستی اس کا سبب ہی بدعقیدگی ہے. جہمی کیا کہتے ہیں؟
جہمیوں کا توحید اسماء و صفات میں کیا عقیدہ ہے؟ جی کون بتائے گا؟ اچھا، سرے سے ہی بالکل. ان کے نزدیک توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو اس کی ذات سے الگ کرنا، نفی کرنا، نفی ہر جو بھی اللہ کا نام ہے، صفت ہے، اس کی نفی کرنا ان کے نزدیک توحید ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو نام ہے اور صفات یہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ناموں سے اور صفات سے پاک ہے ان کے نزدیک. اور اس کے بعد معتزلہ ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تمام ناموں کا اس بات کرتے ہیں بغیر صفات کے. اور صفات دو قسم کی ہیں اس بات کے حساب سے کہ کوئی بھی نام جب ثابت ہو جائے اللہ کا، اس میں بذات خود صفت پائی جاتی ہے. مثلا القدیر نام ہے تو اس میں صفت قدرت موجود ہے. اور کچھ صفات ایسی ہیں تو اس اصول کے تحت اگر اللہ کا نام ثابت ہو جائے تو اس کے اندر جو صفت پائی جاتی وہ بذات خود ثابت ہو جاتی. لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو بغیر نام کے ان کا اس بات ہے قرآن و حدیث میں، لیکن ان سے جو نام بنتا ہے وہ کہیں ذکر نہیں ہوا، خالی صفت ذکر ہوئی ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی ایسی صفت قرآن و حدیث میں ثابت ہو جس سے جو نام بنتا ہے وہ نہیں ذکر ہوا، تو آپ اس سے اللہ کا نام نہیں نکال سکتے. نام اللہ کا توقیفی ہے، اسماء و صفات توقیفی ہیں. تو یہ معتزلہ جو ہیں اللہ کے صرف ناموں کا اس بات کرتے ہیں، اور ناموں کے اندر جو صفات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ علیم ہے بلا علم، اللہ قدیر ہے بلا قدرت. اس کے بعد ہے اشاعرہ والماتریدیہ. الاشاعرہ والماتریدیہ یہ بھی اسی طرح ہیں، معتزلہ کی طرح سارے ناموں کا اس بات کرتے ہیں اور صرف 7 صفات کے، باقی جتنے بھی صفات ہیں سب کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. تو اللہ کا نام تو بے شمار ہیں اور ہر نام میں صفت پائی جاتی ہے. یہ تو 7 صفات کا اس بات کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی نام ہیں ناموں کا تو یہ اس بات کرتے ہیں. ان ناموں میں جو صفات ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں وہی بات کہیں گے جو معتزلہ کہتے ہیں، اللہ بغیر صفت کے. صفات فعلیہ جو ہے نا اس کا سرے سے اس کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات فعلیہ سے پاک ہے ان کے نزدیک. مطلب ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے، تو محبت کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے ان کے نزدیک. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں. اس میں ہم تصور کرنا اس کی کیفیت کا کوئی تصور ذہن میں لانا یہ حرام ہے. اب آگے متفلسفہ، یہ ہے متفلسفہ. یہ کہتے ہیں نہ کسی ان کے نزدیک لا نفی ولا اثبات. اگر آپ جس طرح یہ لوگ نفی کرتے ہیں اللہ اس طرح نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، ان کی توحید ایسے. اور اہل سنت کی قرآن کی آیات پڑھ کے کہیں گے اللہ هو الذی لا الہ الا هو،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ کی صفات بیان کریں گے جو قرآن و حدیث میں ہیں، اپنے طرف سے الفاظ بھی نہیں لائیں گے، اور قرآن کا جیسے طریقہ ہے کہیں کہیں آئے گی نفی، لا تأخذہ سنۃ، لا مختصر طور پہ آئے گا، اس بات زیادہ آئے گا۔ تو اہل سنت بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نفی اجمالی طور پر ذکر کریں گے، اس بات جو ہے تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اہل بدعت جو ہے نفی تفصیل سے کریں گے، اس بات مختصر سا کریں گے، وہ کرتے جائیں گے لا 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 لا، لا یہ نہیں، لا یہ نہیں، لا یہ نہیں، تو لمبی ایک لڑی بنا دیں گے لا کی۔ آپ نے سنا ہوگا طارق جمیل کا ایک ڈائلاگ ریکارڈنگ کلپ بنا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، لا 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 لا، آگے پھر کوئی فارسی کا شعر پڑھ کے اللہ ہو۔ تو یہ لا لا جو ہے یہ نفات جو ہیں ان کا طریقہ تو تعریف ہے اللہ، جبکہ یہ نفی اس طرح کرنا، کوئی بادشاہ کی تعریف کرے کہ بادشاہ سلامت، آپ نہ فقیر ہیں نہ غریب ہیں، نہ آپ کمی ہیں نہ موچی ہیں، نہ نائی ہیں، نہ آپ کمزور ہیں، نہ اس طرح کرتے اس کو تھپڑ پڑیں گے ہیں کہ کیسی تعریف کر رہے ہیں، یہ کوئی تعریف ہے؟ لا لا کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریف بیان کی ہے قرآن و حدیث میں، اہل سنت کا وہی طریقہ ہے، حتیٰ کہ الفاظ بھی وہ استعمال کریں گے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں نے توحید کے نام پر ایسے فلسفی انداز میں ایسی عبارتیں ڈال دی ہیں کتابوں میں، تو اب ان کا بھی تو سامنا کرنا پڑے گا، وہ تو امت کے اندر پھیل گئی ہیں، ان کا کیا کریں گے ہم؟ اس کے بارے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ ابن اہل سنت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو اہل سنت کا طریقہ اپنا کیا ہے توحید اسماء و صفات میں، وہ ہے کہ ہم قرآن کے طریقے پر اہل سنت، ائمہ اہل سنت جب بھی اللہ کے بارے میں عقیدہ ذکر کرتے ہیں تو صرف اس میں حتیٰ کہ الفاظ کا بھی اس حد تک خیال کرتے ہیں کہ الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئے اللہ کے لیے، اپنی طرف سے کوئی فلسفہ ایجاد نہیں کرتے۔ لیکن مصیبت یہ کہ ان لوگوں نے خاص طور پر یہ طبقہ جو ہے یہ ہماری صفوں میں ہے، یہ طبقہ اہل سنت کے نام پر امت اسلامیہ کو دھوکہ دے رہا ہے کئی صدیوں سے، 10 صدیوں سے اوپر ہو گیا ہے، 10 صدیاں تو تقریباً 11 صدیاں ہو گئی ہیں کہ یہ طبقہ جو ہے اشعری اور ماتریدی، یہ امت اسلامیہ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں مسلک اہل سنت کے نام پر، اور مسلسل عقیدہ اہل سنت سے جنگ لڑ رہا ہے، عقیدہ اہل سنت کے ساتھ اس کی جنگ ہے، بغض ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں بڑی سختی سے منع کیا جاتا قرآن کے ترجمے سے کہ کفر ہو جائے گا، کفر اکبر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنے میں کیا ہوا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن کا ترجمہ کر دیا، فارسی زبان تھی اس وقت پورے ملک کی، تو ان پر کفر کے فتوے بھی لگے اور قتل کے حملے بھی ہوئے۔ وجہ کیا ہے اس میں کون سی فقہ کی مخالفت ہو رہی ہے؟ قرآن میں کہیں فقہ کے مسائل اس طرح کوئی کسی کی فقہ کی مخالفت ہو رہی ہے کہ ان کو خطرہ پڑ گیا کہ ہماری بناوٹی فقہ جو ہے وہ اس کا بے نقاب ہو جائے گی؟ کوئی اس میں بخاری شریف کی طرح رفع الیدین کی احادیث ہیں قرآن شریف میں، قرآن مجید میں، تو کس چیز کا خطرہ ہے ان کو؟ خطرہ اسی چیز کا، کیونکہ یہ لوگ اشاعرہ ماتریدیہ یا معتزلہ ہوتے ہیں، جہمی تک بھی ہوتے ہیں ہمارے اندر جو دینی طبقہ ہے۔ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ جو مذہبی طبقہ کی اور غیر مذہبی طبقہ کی تقسیم جو ہے یہ انگریز کے دور سے شروع ہوئی ہے، جس طرح ایک سیکولر پارٹی، لبرل اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے ایک روشن خیالی کے
کے لیبل سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسی طرح مذہبی طبقے کے نام پر بہت بڑا دھوکہ دیا امت اسلامیہ کو۔ اسلام میں کیا ہوتا ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ مذہبی طبقہ ہے، ہاں گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ گار ہیں یا نیک لوگ ہیں، عابد یعنی اطاعت گزار فرما بردار، کوئی زیادہ نیک ہے کوئی تو کم نیک ہے، کوئی اور گناہ گار سارے ہی ہیں۔ فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ اس طبقے کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ مذہبی طبقہ جو ہے جہاں بھی پایا جاتا ہے، عربوں میں یا عجم میں، ہندوستان پاکستان میں، اس کے اندر یہ سارے لوگ گھوم رہے ہیں، پگڑیاں باندھ کر، امامے لگا کر، کی بلڈنگیں بنا کر، اور اس طبقے کا، اس عقیدے کا نام لیوا اہل حدیث علماء کی بڑی محنتیں ہیں دفاع اسلام پر۔ دفاع اسلام کیا ہے؟ مسلک اہل سنت، عقیدہ اہل سنت کا دفاع، احیاء، یہی اصل اسلام ہے، کیونکہ کسی کی رائے نہیں ہے اس میں۔ اب اگر ان لوگوں اس نام سے جو مسجد ہو اور اس کے ممبر سے کبھی مدارس کے دفاع کے نام پر، کبھی مذہبی طبقے کے دفاع کے نام پر وہ لگایا جا رہا ہو پوچا کہ یہ تو ان میں کوئی بھی غلط نہیں ہے، یہ تو سارے اولیاء اللہ ہیں، کہ جی اس نام سے کہ ہماری جنگ ہے لبرل سے، لبرل کو اسرائیل سے آئے ہیں، اور جن کو آپ لبرل کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ اسی طرح گمراہ مسلمان ہیں جس طرح یہ لوگ ہیں، وہ بھی مسلمان، ورنہ لبرل کا مطلب غیر مسلم ہوتا ہے۔ کسی کو لبرل کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کافر کہہ رہے ہیں اس کو، کسی کو سیکولر کہنے کا مطلب شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ آپ اس کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو بھی لبرل ہونے کا یا سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی مسلمان ہیں، گمراہ ہیں، جس طرح یہ مذہبی طبقے کے اندر گمراہ لوگ ہیں۔ آپ لبرل اور سیکولر وہ ہیں مسلمان، ان سے آپ نے کفر اسلام کی جنگ کا ڈرامہ رچا کر ان کفری عقائد کے لوگوں کا دفاع شروع کر دیا۔ یہ یا تو ایک جہالت ہے یا سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ جس طرح لبرل سے آپ نفرت کرتے ہیں اسی طرح اس طبقے سے بھی ان سے زیادہ نفرت کرنا فرض ہے، کیونکہ اسلام کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کی ہیں۔ وہ تو فاسق ہیں، زیادہ سے زیادہ فساق فجار میں آئیں گے، گمراہ ہیں، اسلام کا نام نہیں لے رہے، وہ اسلام کے ساتھ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی بھی اسلام کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، جس طرح آپ ان کو پیش کر رہے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں لا کر، وہ اپنے آپ کو اسلام کے مقابلے میں آ کر پیش نہیں کر رہے، لیکن وہ ایک گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں لبرلزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر۔ اگر کوئی واقعی میں لبرلزم سیکولرزم کو اسلام کے مقابلے میں پیش کرے گا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا عام طور پر مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ جو اشاعرہ والماتریدیہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے امت اسلامیہ کے عوام الناس کے لیے اور طلباء کے لیے، اور ان کا علاج صرف اور صرف اہل سنت کے علماء کے پاس ہے، اور وہ جو ہے جذباتی کانفرنس سے نہیں آتا کہ آپ نے، اب کانفرنس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کانفرنس ہو گئی، اس میں چند فقہ کے مسائل میں آپ نے اپنا موقف بڑے دھڑلے کے ساتھ ڈھول بجا کر ثابت کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باطل ہے، وہ ہار گئے۔ جو عقیدے کی گمراہی تھی اس کو آپ نے ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ عقیدے کی گمراہی جو مطلب جو اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بد عقیدگیاں ہیں، اس کو آپ نے سیریس ہی نہیں لیا۔ سیریس آپ نے کس چیز کو لیا کہ میں کیونکہ رفع الیدین کرتا ہوں تو وہ رفع الیدین نہیں کرتا، اور رفع الیدین کو منسوخ کہتا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا، کیوں کہتا ہے؟ اور سب سے پہلا مسئلہ ہی میرا یہ بن گیا
مسلک اہل حدیث کا مطلب بن گیا چند فقی مسائل امتیازی، اور اس کو نام دے دیا اہل حدیث کے امتیازی مسائل۔ اہل حدیث مسلک اہل حدیث فقہ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث فقہ کو چھیڑنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث عقیدہ اہل سنت کا نام ہے، عقیدہ اہل سنت کا نام ہے ہر اصول میں۔ اور عقیدے میں جو گمراہیاں ہیں اس کا رد کرنا اور دفاع عقیدہ اہل سنت کو پیش کرنا، یہ ہر اہل حدیث عالم کی ذمہ داری ہے، ممبر پہ ہو اور پھر یہ صلاحیت جو علم جو ہے یہ کلاس روم سے آئے گا، یا ممبروں سے اگر علماء بیان کریں گے تو لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، دروس میں بیان کریں گے شعور پیدا ہوگا، اور یہاں سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ معرفت الہی جو ہے لوگ تڑپ رہے ہیں معرفت الہی کے لیے، اور اس لیے کوئی خانقاہ کا رخ کر رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں۔ روحانیت لوگ کہہ رہے ہیں نا روحانیت چاہیے، کہاں ملے گی؟ آپ لوگوں کے پاس ہے کہیں روحانیت؟ ہاں ہمارے پاس ہے، 5 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں رفع الیدین کی، آ جائیں۔ اور کیا ہے؟ اور جی کیا امام ابو حنیفہ یتیم تھے حدیث میں، علم حدیث میں یتیم، اور کیا ہے؟ بس یعنی ہاں روحانیت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، آپ اہل توحید ہیں، حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے پیالے لے کر اور یعنی روحانیت تو علم عقیدہ سے آتی ہے، معرفت الہی نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر پڑھی ہے، اس میں ان علماء کو سر فہرست مفسرین نے ذکر کیا جو اسماء و صفات کا علم رکھتے ہیں، اللہ کو توحید اسماء و صفات کے ساتھ پہچانتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات میں بدعقیدگیاں عروج پر ہیں۔ اور عام سا ایک آدمی آپ دیکھیں کس طرح وہ جہمی عقیدہ رکھتا ہے۔ جہمی عقیدہ اس وقت کون پھیلا رہا ہے؟ معتزلہ کا۔ یہ معتزلہ عمومی طور پر جہمی ہے، یہ غالی جہمی ہے۔ معتزلہ عام طور پر معتزلہ یہ سارے جہمی ہیں، اور یہ جو ہے غالی جہمی، ان کو ہم نے جہمی کے طور پر پیش کیا ہے۔ معتزلہ جو ہے اصل میں یہ بھی جہمی ہیں، یہی اصل جہمی ہیں جو عام طور پر، تو ان کا نام معتزلہ رکھا ہے، اور یہ اس وقت موجود ہے ہمارے ہر ملک میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اور جو روافض کا جو عقیدہ ہے وہی ہے، وہ ہے روافض اس بدعقیدگی کو پھیلا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب اسلام آباد میں ایک ڈرامہ ہوا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور وہ پھر سب بھڑک اٹھے دفاع میں، اور سب جو ہیں سب کا ٹارگٹ کیا تھا؟ گورنمنٹ، یعنی دفاع صحابہ کا مطلب کیا؟ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا۔ اور پھر ایک بیان جاری ہوا، کچھ بوڑھے رافضی تھے پگڑیوں والے، کچھ بلتستان کے لگتے تھے، تو انہوں نے بیان جاری کیا، جو یہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں ان کے مطلب کی ایک بات کر دی، باقی انہوں نے اپنا کفری عقیدہ مسلک کی نمائندگی کی، اس میں ایک ان کے مطلب کی بات کر دی کہ اس میں ملوث ہم نہیں ہے، حکومت ہے، وہ سب کو اچھی لگی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، پورا اصول معتزلہ بیان کیا انہوں نے اسی کلپ میں۔ کسی شخص نے بھی توجہ نہیں دی، بلکہ پورا کلپ شیئر کیا امت اسلامیہ کو، سنو کیا کہہ رہے ہیں، کیوں سنو، کیا مطلب مقصد کی بات نکلی اس میں ان کی، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، علماء، طلباء، داعی، مفکر سارے، کہ جی اس میں یہ ثبوت دے دیا انہوں نے کہ اس بندے نے جو گستاخی کی ہے اس کے پیچھے ہاتھ خود حکومت کے کچھ لوگوں کا ہے۔
وہ مقصد خوش ہو گئے کہ دیکھو وہاں سے ہمیں سپورٹ مل گئی اور ان کے گھر سے گواہی آ گئی. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی ثبوت مل جائے حکومت کے خلاف. اور جو اس نے اپنی بدعقیدگی عقیدہ جہمیت کے اصول بیان کیے اس سے کسی کو غرض نہیں رہی. اور سب نے خوب اپنے پیج جو دعوت کے نام پر پیج بنے ہوئے، دعوت اہل حدیث اور دعوت اللہ، اور سب پیجوں پر وہ کلپ خوب شیئر ہوا. یعنی کفریہ مسلک کی دعوت تبلیغ ہو گئی، خوب پھیلی، صرف ان کے ایک مطلب کی بات کی وجہ سے. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ عقیدہ، علم عقیدہ ہے نہیں، ترجیح نہیں عقیدے کی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ اشاعرہ والماتریدیہ جو ہے اس وقت جتنے بھی اہل سنت، مسلک اہل سنت کے نام پر مدارس ہیں، سب اسی مسلک کے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہ یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے اندر سے ہی ہیں. یعنی اشاعرہ اس وقت جو اشعری ہیں وہ فقہ شافعی شافعی پر چلتے ہیں. ماتریدی، جتنے بھی ماتریدی وہ فقہ حنفی پر چلتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شافعی اشعری ہوتا ہے اور ہر حنفی ماتریدی ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں. لیکن جو بھی ماتریدی ہے وہ حنفی ہے، جو بھی اشعری ہے وہ شافعی. اب فقہ شافعی، فقہ حنفی اہل سنت کی فقہ ہے، یہ کوئی بے دینوں کی فقہ نہیں ہے، اہل بدعت کی فقہ نہیں ہے. اب انہوں نے اہل سنت کی فقہ استعمال کی تو اہل سنت کو اس طرح آہستہ آہستہ تو مدارس کا نام، مدارس اور امت اسلامیہ کے سامنے اہل سنت کے لیبل میں آئے کہ ہم تو اہل سنت ہیں، دیکھو فقہ حنفی پر چلتے ہیں. تو یہ کام ان کا، اہل سنت جو اصل میں اہل حدیث ہے وہ پھر فقہ حنفی یا فقہ شافعی کو ٹارگٹ نہیں کرتے. ان کا کام ہے ان کی اشعریت اور ماتریدیت کو بے نقاب کرنا، بجائے اس کے کہ ان کی حنفیت کے پیچھے لگ جانا. تو یہ تو ایسا ہوا کہ آپ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے اوپر کی جو ہے نا فائر کر رہا ہے، وار کر رہا ہے، آپ اس کے کپڑوں کو، آپ اس کی توجہ اس کے کپڑوں میں لگ جائے. آپ اس کا یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کتنی تباہی مچا رہا ہے ہاتھوں سے. تو یہ اپنے عقیدے کی وجہ، اپنے عقیدے کی تبلیغ سے کتنی تباہی مچا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ توجہ دے رہے ہیں ان کی فقہ کی طرف. اور وہ فقہ تو اہل سنت کی فقہ ہے. اس میں صرف اتنا کافی ہے آپ کو لوگوں کو سمجھانا، کل یؤخذ قولہ ویرد. سلفی منہج کیا ہے فقہ میں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے بتا دیا تھا، کل یؤخذ قولہ ویرد. 4 فقہ کیا 400 ہوں فقہ اہل سنت کی، پھر بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ تو 4 فقہ ہے نا، 4 مذہب، 400 بھی ہوں تو پھر بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف تو ہزاروں میں، لاکھوں میں ہیں، اور ہر عالم فقیہ تھا، مجتہد تھا. تو آپ کو ان سے کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے پاس ایک اصول ہے جو انہی نے دیا ہے، سلف نے، کل یؤخذ قولہ ویرد. اگر یہ سارے فقہائے امت ہیں تو ان سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے نبی کے وارث ہیں. اور ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ان میں ہر ایک آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یہ مطلب حنفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات فقہ حنفی کی لینا فرض عین ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی بات فقہ حنفی کی
میں حنفی ہوں لیکن میں نے فقہ حنفی کی کوئی بات کسی وجہ دلیل کی بنا پر چھوڑ دی اور امام شافعی کا موقف پکڑ لیا تو میں حنفیت سے خارج ہو گیا، یہ بھی نہیں ہے مطلب۔ کل یؤخذ قولہ ویرد، بس یہ اس کی تبلیغ کرنی تھی اہل حدیث نے، بجائے اس کے کہ آپ فقہ حنفی کو ہی جڑ سے اکھاڑنے پر تل جائیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ائمہ کی فقہ کو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا، وہ اسی طرح مدون رہے گی اور وہ زندہ رہے گی، چاہے وہ قول جو مرجو تھا جو آج آپ ہمیں دلیل کے خلاف لگ رہا وہ بھی کتابوں میں محفوظ رہے گا، وہ نکال نہیں جا سکتا، کیونکہ علم ہے، سلف کا علم ہے۔ باقی اصل کام تو ہے عقیدے کا کام ہے۔ تو جہاں سے بہت ساری بد عقیدگیاں آ رہی ہیں، تو اب یہ لوگ جو ہے نا، یہ جہمی اور معتزلی اور متفلسفہ، عام طور پر آپ ان کو پہچان جاتے ہیں، آپ ان سے نفرت کریں گے، کہ رافضی کی شکل میں ایک آدمی آتا ہے، عقیدہ رافضی، اس کے جو عقیدہ قدر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، عام طور پر اہل سنت کی عوام، چاہے وہ دیوبندی بریلوی بھی ہو، وہ بھی اس سے نفرت کریں گے۔ اللہ نے اتنا شعور دیا ہے عام مسلمانوں کو، لیکن یہ جو اشاعرہ ماتریدیہ ہیں، یہ لپیٹ میں لے لیتے ہیں بڑے بڑے علماء کو۔ تو جب تک یہ اس عقیدے کا علم صحیح طریقے پر، سلف کے طریقے پر نہیں حاصل کیا جائے گا تو اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اور تو اب ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ جو 4 گروہ ہیں امت کے اندر، اس باب میں، اس چیپٹر میں، توحید اسماء و صفات میں، کوئی اور موضوع نہیں ہے ہمارا، توحید اسماء و صفات میں جو اہل سنت کے مخالفین ہیں وہ 4 طبقے ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری ماتریدی اور متفلسفہ۔ یہ ان کی وجہ سے ساری بدعقیدگیاں ہیں۔ اور 5واں گروہ یہ ہے، ان کے بارے میں تو عام سا مسلمان جس کو تھوڑا سا بھی اسلام کا شعور ہے نا، وہ ان سے بھی جان چھڑا سکتا ہے۔ بدعقیدگی جو ہم یہاں پہنچے ہیں کہ 2 قسم کی بدعقیدگیاں ہیں، ایک عقیدہ لا مکان کا کہ اللہ لا مکان ہے، اور ایک عقیدہ ہے فی کلی مکان کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ 2 عقیدے پیدا ہوئے اللہ کے بارے میں توحید اسماء و صفات میں ان 4 گروہوں کی بدعقیدگی کی وجہ سے۔ لا مکان یہ عقیدہ ہے متکلمین کا، متکلمین سے مراد یہ ہیں اشاعرہ ماتریدیہ۔ اور فی کلی مکان یہ عقیدہ ہے صوفیوں کا، اور صوفی 2 طرح کے ہیں، حلولی اور وجودی۔ پھر اس میں ترقی ہوئی اس عقیدے میں، فی کلی مکان میں، فی کلی شیء، کہ جو چیز بھی آپ کو نظر آئے اس میں اللہ ہے۔ اب ہم آگے جو سبق چلے گا وہاں ہم عقیدہ یعنی عقیدہ متصوفہ، صوفیہ کا عقیدہ، صوفیہ کے اقسام اور ان کا عقیدہ توحید کیا ہے، توحید ان کے نزدیک کیا ہے، اور کیا مطلب ہے حلول اور اتحاد کا، وحدت الوجود کیا ہے اور حلول کیا ہے، اور جو ہم نے یہ بات کی ہے کہ لا مکان اور فی کلی مکان، یہ اس کے پیچھے کون سے ایسے ان کے نظریات ہیں، یہ تو ہم نے ایک خلاصہ نکال لیا نا، تو کس طرح یہ نکلا، یہ 2 بدعقیدگیاں کس طرح نکلی، لا مکان اور فی کلی مکان، پیچھے کون سے محرکات ہیں ان کے عقائد میں، وہ سمجھیں گے۔ اور عقیدہ اہل سنت اس کے مقابلے میں کیا ہے، کس طرح، کیونکہ کوئی بھی مرض ہے اس کا علاج جو ہے وہ علم سے ہوگا، اور علم جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو آپ بجائے مناظرے کے، بجائے ٹکر مارنے کے، آپ اس کا نسخہ لے کر آئیں گے، اس مرض کا نسخہ۔ یہ ائمہ اہل سنت کا طریقہ ہے،
معاشرے میں جو بھی گمراہی ابھری، خارجیت، قدریت، شیعت، ان سب کو سامنے رکھ کے انہوں نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا۔ عقیدہ اہل سنت، وہ عقیدہ جس کے سامنے آتا گیا اس کے اندر سے وہ امراض نکلتے چلے گئے۔ تو عقیدہ اہل سنت سے علاج ہوتا ہے، عقیدہ اہل سنت سے دل صاف ہوتے ہیں، عقیدہ اہل سنت سے اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اور بد عقیدگیاں چھٹ جاتے، اس کے اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ چراغ جلائیں فوراً اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت ایک چراغ ہے، اس کو سیکھنے کی یہ اہمیت ہے کہ آپ اگر سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت سیکھ لیں، آپ کو چاہے کچھ نہیں پتا کہ اس علاقے میں کیا کیا گمراہیاں ہیں، آپ جہاں جاتے جائیں گے گمراہیوں کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے، اور اچانک آپ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوں گے جہاں اندھیرا تھا، وہاں فوراً ایک لاشعوری طور پر روشنی ہو جائے گی، فوراً آپ کو پہلے سے اس کے لیے الگ سے کوئی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔